وحق الحق وانزلہ، ہر طرح کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی، جس نے حق کو حق ثابت کیا اور حق ہی کو نازل فرمایا، اور ظالم کو مہلت تو دی لیکن اس کو چھوڑا نہیں، ڈھیل تو دیا لیکن اس کو پورے طور پر چھوڑا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں بندوں کے لیے خوف اور ڈر ہے، اور اللہ نے جو مثالیں قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہے اس کے اندر نصیحتیں ہیں۔ میں اس ذات باری تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہی اس ساری کائنات کا حاکم، مالک، مربی اور پالنہار ہے، اور اس کے عذاب سے کوئی مفر نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس کے سوا کہیں نجات نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشیر و نذیر بنا کر دنیا کے لیے بھیجا، اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والا، اور اسی طریقے سے ظالموں، جابروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور الارم گھنٹی کی بجانے والا بنا کر کے بھیجا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ جو ظلم و جبر کرے گا، اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر آ کر کے رہے گا۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے تمام اصحاب پر، آل و اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو آپ کی اتباع قیامت تک اچھی طرح کرتے رہیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈریں جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا اللہ نے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جو بھی اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا، ظلم کرے گا، تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس سے بڑی نصیحت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے درمیان قرآن کریم ہے، یعنی قرآن حکیم جس کو فرقان کہا گیا ہے، یہ سب سے بلیغ واعظ کی کتاب ہمارے درمیان ہے۔ اس قرآن نے ہمیں پہلے کی قوم اور پہلے کے لوگوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ قوم جو بڑے مزے کی زندگی پہلے گزار چکی ہے، جن کی سطوت تھی دنیا کے اندر، لیکن انہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اور آج ہم قرآن حکیم کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، کیا یہ لوگ زمین کے اندر نہیں چلتے اور زمین میں چل کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کے قوموں کے حالات کیسے ہوئے؟ ارے وہ قوم ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، آباد تھی، بڑے سطوت اور طاقت والی تھی، اور کانوا اشد منہم قوتاً، بڑی قوت والی تھی، ان سے بھی زیادہ۔ اثاروا الارض وعمروها، پورے زمین کے اندر ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھی، ان کی حکومت تھی، اور کیا ہوا؟ کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس بینات، اللہ کی دلیلیں لے کر کے آئے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی ایک ذات سب کا مالک ہے، اسی ایک کی بندگی اور پرستش کرو، سب لوگ اس کا بندہ اور غلام بن کر کے دنیا میں جیو۔ کوئی طاقت والا یہ نہ سمجھے کہ میری طاقت اس جہان میں ہے، ہر کمزور وہ بھی اللہ کا بندہ اور غلام ہے، اور ہر طاقتور وہ بھی اللہ کا غلام ہے۔ کوئی کسی پر اس دنیا میں سطوت جمانے کے لیے، جبروتیت کے لیے، ظلم و جبر کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ انسانوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس دنیا کے اندر وہ انصاف قائم کرے، نہ کہ ظلم و جبر کرے۔ میرے دوستو، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان ساری نصیحتوں کے باوجود اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور سرکشی کرنے لگے، حد سے زیادہ
اللہ کے احکام کی پامالی کی اور اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کیا، پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ ہم اسی قصے کے ساتھ، جو قصہ ہمیں اور کمزور لوگوں کو تسلی دیتی ہے میرے دوستو، اور اس کے اندر جابروں کے لیے ایک انذار ہے، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ قصے بیان کرو، قرآن کے جو قصے ہیں شاید یہ غور و فکر کریں۔ اور ذرا غور کریں، پہلے کی قوم جن کی مثال نہیں ملتی ہے، انہوں نے بڑی طغیان اور سرکشی پھیلائی تھی، فساد کیا تھا اور قوموں پر ظلم و جبر کیے تھے، دنیا کے اندر فساد مچایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں جانا کہ یہ ظلم و زیادتی یہ گھروں کو تباہ کر دے گی، یہ ملکوں کو مٹا دے گی۔ یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا، یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جبار جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس اللہ جبار کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، تحقیق کے نامراد ہوا وہ شخص جس نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ جی وہ قوم عاد جو مال و دولت کے اندر بہت ہی خوشحال تھی اور مال و دولت ان کی پہچان تھی، بڑے ہی خوشحال تھے اور قوت پر ان کو بڑا غرور تھا، اسی وجہ سے انہوں نے کمزوروں کو طرح طرح کے عذابیں چکھائے تھے اور اسی وجہ سے ان کو نشہ آیا تھا ظلم کرنے کا، طغیانیت کا، سرکشی کرنے کا۔ اور ارم ذات العماد جس کے بارے میں اللہ نے کہا، عاد ارم جو بڑی بڑی ستونیں والے تھی، وہ عاد ارم جو یمن کے قریب احقاف والے خطے میں جو ریت کے پہاڑوں کا خطہ کہلاتا ہے، اس میں ان کا بود و باش تھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی طرح ملک کے اندر، دنیا کے اندر کوئی پیدائش کی مثال نہیں ملتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جسامت بھی بڑی ہیکل اور مضبوط عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عسکری اور اقتصادی ہر طرح کی طاقت ان کو عطا کی تھی، انہی کی خلافت تھی، جانشینی تھی دنیا کے اندر۔ اور یہ قوم عاد ہی ترقی یافتہ اور آباد کاریوں والا، سب سے ہزارہ اور سب سے تمدن والا، سب سے ترقی یافتہ قوم کہلاتی تھی۔ تو ان کی رہائشیں جو نشانیاں تھی، فن خوبصورتی میں جن کی مثال تھی، ان کی نشانیاں، ان کے گھر اور ان کے رہنے کی جگہ جن کے بارے میں ذات العماد کہا گیا، ستونوں والے، بڑے لمبے لمبے گھر بنانے والے، اور جن کی زمینیں باغاتوں سے، چشموں سے لہلہا رہے تھے، اسی وجہ سے بہت سارے چوپائے بھی وہ پالتے تھے کیونکہ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت سارے مال و دولت کے مالک تھے، بہت سارے بیٹوں والوں تھے۔ امدکم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، وہ ذات جس نے تمہیں خوشحال کیا چوپایوں سے، بیٹوں سے، اور تمہیں باغات اور سرچشمے عطا کیے۔ وہ قوم بڑے خوشحال زندگی گزاری، بڑے کھیل کود میں زندگی گزاری، اور ان میں کا ایک شخص اپنے عمارت کی بلندی کو جب پہنچتا تھا تو فخر کرتا تھا، کوئی ہے میرے اس عمارت کی طرح بنانے والا۔ میرے دوستو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ جس کے بعد تخلدون، اللہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ تم تو ایسے اپنے گھر بنا رہے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ اس میں زندگی گزارو گے۔ تو ان کا ان قوموں کا ان اللہ کی نعمتوں کے سامنے کیا موقف تھا، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے کس طریقے سے لیا، یہ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو۔ انہوں نے کفر کے ساتھ، انکار کے ساتھ، ناشکری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نعمت کا سامنا کیا، بتوں کی پرستش کی اور ظلم و زیادتی کو عام کیا، اور یہاں تک اللہ نے ان کے بارے میں کہا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کہ تم ہی قوم ہو جب کسی پر حملہ آور ہوتے ہو تو بڑے سخت طریقے سے حملہ آور ہوتے ہو، اور انہیں ان کی اس مال و دولت نے اور طاقت نے ان کو نشے میں چور کیا،
اور وہ دھوکے میں پڑ گئے اور یہاں تک کہنے لگے من اشد منا قوہ، ارے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بدترین طرح کی عذاب میں مبتلا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا اور ان کو نصیحت کی بڑے مشفقانہ انداز میں، اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، سنو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ان کو نصیحت کی فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، جب یاد کرو گے تو شکر گزار بنو گے، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، کہا استغفار کرو، توبہ کرو اپنے گناہوں کا، اور اپنے قوت پر مت اتراؤ، اور اللہ کی راہ کو چن لو، عناد اور سرکشی کی راہ سے دور ہو جاؤ، ظلم و فساد کو چھوڑ دو۔ بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے مانا تھا، اور اکثر لوگ فساد کی راہ کو چن لیا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور ان ظالموں نے اس نبی سے کہہ اٹھا، لے آئیے جس کا وعدہ آپ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں، یعنی عذاب لانے کا وعدہ کرنے لگے۔ اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کو گویا کہ چیلنج کرنے لگے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اور یہ کس طرح کے ایروگینسی، تکبر ان کے اندر تھا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی، اور وہ اللہ کے ساتھ معاصی پر برقرار رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ادب سکھلایا، انہیں اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اور کیسے ہلاک کیا؟ آسمان کو حکم دیا کہ رک جا، ایک قطرہ بھی پانی نہ برسا، زمین کو حکم دیا کہ سوکھی ہو جا، اور یہ قوم پانی کے اور بارش کی تلاش میں ترستی رہی سالوں تک۔ اتنے میں کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے بادل کو حکم دیا کہ جاؤ اب اس بستی والوں کی طرف۔ جب یہ بستی والے پانی کے تو پیاسے تھے ہی، انہوں نے جب دیکھا کہ واہ بادل آ رہا ہے ہمارے طرف، بڑے خوش ہوئے اور سوچا کہ یہ بارش ہمارے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ فیہ ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نبی کے آنے کے بعد بھی جلدی مچا دیے اور ان کی بات کو نہیں مانے۔ اس کے اندر وہ ہوا ہے جس میں عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا جو اللہ کے حکم سے ہے، جب یہ آئی تو اس کے اوپر چلی تیز تند آندھی بن کر کے، یہاں تک کہ ان کے سکن، ان کے رہنے کی جگہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے ہی مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ نے 7 رات اور 8 دن تک برقرار رکھا اس کو، اور پھر اس کے بعد ان کی گردنیں ٹوٹی ہوئی ہو گئی اور ان کی شوکت، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ دیکھیے جو لوگ کھجور کے تنے کی طرح لمبے تڑنگے دکھائی دیتے تھے، آج وہ مردہ حالت میں ایسے پڑے ہوئے تھے، جس کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ ارے وہ ایسے تھے جیسے کھوکھلے تنے کھجور کے، کیا تم آج ان کو باقی دیکھتے ہو؟ اور آج ان کی کوئی نشان ہے؟ ذرا آپ غور کیجئے، اس حیات کے لوگ جو کل موجود تھے اس کائنات کے اندر، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی قوت اور سطوت والا کون ہے؟ اب یہ انسان کس طریقے سے اپنے چند دن کے طاقت دیے گئے اللہ کی طرف سے، اس میں کس طریقے سے مگن ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی وہ بغاوت کر جاتا ہے، اپنے خالق کو بھی وہ بھلا دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہاں تک اللہ رب العالمین پر سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو بلندی کا اظہار کرنے لگتا ہے، اور کمزوروں کے خونوں کو، یہی لوگ ہیں جو کمزوروں کے خونوں کو سستے سمجھنے لگتے ہیں اور کمزوروں پر تسلط جماتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آپ دیکھیے جنہوں نے کہا من اشد منا قوتاً، اللہ اکبر، انہوں نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہ سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ نصیحت کی ہے. آج یہ لوگ سنیں، اللہ کے رسول نے یہ نصیحت کی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگ رحم کریں گے انہی پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو روئے زمین میں جی رہے ہیں لوگوں، ان جینے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. میرے دوستو، اللہ سے ڈرو اور ظلم سے بچو، اور ظلم اللہ تعالیٰ بندوں پر نہیں کرتا. حدیث قدسی میں ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر حرام مت کرو. تمہارے درمیان بھی میں نے حرام قرار دیا ہے، تو تم ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر. میرے مومن بھائیوں، آج کے زمانے میں جہاں حق و باطل، ایمان و نفاق اور فساد و اصلاح کی مار کا آرائیاں ہیں، ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کے قصے کے اندر ڈوب جائیں. اور کیونکہ یہی قرآن کریم ہی ہمارے لیے ہدایت کا منار ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی بیج بوئے گا، جو ہمیں یقین سے بھرے گا، جو مومنوں کے توازن کو برقرار رکھے گا، جس کی تفسیر پڑھنے کے بعد ہی انسان ایک سچی اور صحیح فکر والا ہو سکتا ہے. میرے دوستو، اسی کی تفسیر پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے اندر مصلحین پیدا ہوں گے. آج ضرورت ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مصلحین بنائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، جو میرے مومن بندوں کو تکلیف دے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی کے اندر. میرے دوستو، عاد کی خبر، قوم عاد کی خبر، جو آسمانی طوفان ان کے اوپر آئی، اور یہ وہ قوم تھی جو پورے جہان پر ان کی سطوت تھی. جب ان کی نعمتیں زائل ہو گئی اللہ کے عذاب سے اور ہلاک ہو گئی، کیا آج کی قوم کے اوپر یہ عذاب نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیں گے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس کے اندر نشانی ہے. اے اللہ کے بندو، یہ آندھی، یہ طوفان، یہ آگ، یہ اللہ کے حکم سے ہے. اس کے اندر اللہ کی لشکر ہے، اور یہ اسے لگتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم کوئی بھی نشانیاں بھیجتے ہیں مگر اس لیے تاکہ لوگوں کو ڈرائیں. اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہا ہے بار بار. کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ لوگ ڈریں؟ پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت عام ہے. یہ چند دنوں تک کی عذاب باقی رہی. اصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ آندھی جو آگ کی شکل میں تھی، جنہوں نے جلا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. میرے دوستو، یہ ملک جو ہری بھری تھی، آباد تھی، وہ بالکل خراب اور برباد ہو گئی اور امن خوف میں بدل گیا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، اللہ نے فرمایا جو مصیبت تمہیں لگی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے.